لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ حضرت لقمان حکیم سے کسی شخص نے کچھ دینار قرض لیے۔ ایک مدت کے بعد اس شخص نے لکھا، صاحب مجھے فرصت نہیں، معتبر آدمی ملتا نہیں، اپنے صاحبزادے کو بھیج دیں تاکہ قرض لے جائے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے فرزند کو 3 نصیحتیں فرما کر روانہ کیا۔ ایک یہ کہ پہلی منزل میں ایک بڑ کا درخت آتا ہے، اس کے نیچے نہ سونا۔ دوسری منزل میں ایک بڑا شہر واقع ہوگا، اس کے اندر قیام نہ کرنا، کھانا کھا کر جنگل میں چلے جانا۔ تیسری یہ کہ اس مقروض کے گھر نہ ٹھہرنا، اور یہ بھی فرمایا راستے میں کوئی تجربہ کار انسان ملے اور وہ ہماری نصیحت کے برعکس بھی ارشاد کرے تو اس پر عمل کرنا۔ حضرت لقمان کے بیٹے نے کچھ راستہ طے کیا تو ایک بوڑھا مسافر ملا۔ اس مسافر نے پوچھا، لڑکے کہاں جا رہے ہو؟ حضرت لقمان کے بیٹے نے سب حال کہہ سنایا۔ بڑے میاں بولے، مجھ کو بھی اسی شہر پہنچنا ہے، اچھا ہوا میرا تیرا ساتھ ہو گیا۔ جب پہلی منزل میں وارد ہوئے تو بڑے میاں نے کہا، اس درخت کے نیچے رہیں گے تاکہ شبنم سے بچ سکیں۔ لڑکا بولا، صاحب مجھے میرے والد صاحب نے منع کیا ہے۔ بڑے میاں نے کہا کہ آپ کے والد صاحب نے کچھ اور بھی کہا تھا۔ لڑکا بولا، ہاں یہ بھی فرمایا ہے اگر کوئی اس راہ کا واقف ملے اس کی بات مان لینا۔ بوڑھے نے کہا، میں اس راہ سے خوب واقف و آگاہ ہوں، لہٰذا ہمارا کہنا مانو۔ غرض دونوں نے درخت کے نیچے بستر کیے اور لیٹ گئے۔ آدھی رات گئے، ایک سانپ درخت سے اترا جسے بڑے میاں نے مار ڈالا اور اسے ڈھانک دیا۔ صبح ہوئی تو لڑکے کے دل میں خیال آیا کہ والد ماجد نے خواہ منع فرمایا، یہ درخت تو بڑے آرام کا مقام ہے۔ پھر روشن ضمیر نے معلوم کیا کہ لڑکا باپ سے بدظن ہوا جاتا ہے، اس لیے اسے رات کا ماجرا کہہ سنایا اور ڈھال کے نیچے سے سانپ نکال کر دکھایا۔ اس وقت لڑکے کو تسلی ہو گئی۔ بڑے میاں نے کہا، سانپ کا سر کاٹ کر اپنے پاس رکھو۔ اس نے فوراً تعمیل کی اور چل نکلے۔ دوسرے دن ایک شہر میں پہنچے۔ بڑے میاں نے کہا، اس شہر میں رات کو رہیں گے۔ لڑکے نے کہا، بہت اچھا، میں تو آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ دونوں ایک مسافر خانے میں جا ٹھہرے۔ اس شہر کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی جوان مسافر آ جاتا تو بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دیتا۔ صبح کو وہ مسافر مردہ نکلتا۔ حسب دستور بادشاہ کو خبر پہنچی اور نوجوان مسافر کی طلبی ہوئی۔ نکاح ہو گیا۔ جب لڑکا دلہن کے پاس جانے لگا تو اس بابا جی نے فرمایا، پہلے اس سانپ کے سر کو جو تمہارے پاس ہے آگ میں رکھ کر اپنی بیوی کو اس کی دھونی دینا، پھر اس کے پاس جانا۔ لڑکے نے ایسا ہی کیا۔ عورت کے رحم میں ایک مرض تھا، جو مرد اس سے صحبت کرتا زندہ نہ رہتا۔ دھونے کی تاثیر سے وہ مرض دور ہو گیا اور صبح کو وہ لڑکا صحیح سلامت محل سے باہر آیا۔ بادشاہ کو بڑی خوشی حاصل ہوئی کہ کوئی تو داماد بچ نکلنے میں کامیاب ہوا۔ چند دن بعد روانہ ہوئے تو تیسری منزل طے کی۔ اب بڑے میاں بولے، اس مقروض کے گھر ٹھہریں گے۔ چنانچہ شب کو وہیں قیام کیا۔ میزبان کی نیت بگڑی کہ رات کو دونوں کو مار ڈالوں تاکہ روپیہ بچ جائے۔ مہمانوں سے پوچھا، صاحبو اندر سو گے یا باہر؟ بڑے میاں بولے، گرمی ہے، ہم تو باہر سوئیں گے۔ جب آدھی رات گزری تو بڑے میاں نے حضرت لقمان کے بیٹے کو جگایا اور کہا، اب سردی لگتی ہے، اندر چلو۔ یہ دونوں اندر پہنچے اور میزبان کے لڑکوں کو جگا کر باہر بھیج دیا۔ جب تیسرا پہر رات کا ہوا تو مالک مکان آیا اور صحن میں سونے والوں کو قتل کر دیا۔
صبح کو دیکھا تو اپنے لڑکوں کو مردہ پایا۔ نہایت صدمہ ہوا مگر چپ رہ گیا۔ اپنے کیے کا کیا علاج؟ مجبوراً مہمانوں کو رقم دے کر رخصت کیا۔ دونوں مسافر واپس ہوئے۔ جب اس مقام پر پہنچے جہاں بڑے میاں سے ملاقات ہوئی تھی، بابا جی نے کہا، لو صاحب، خدا حافظ، اب ہم تو جاتے ہیں، اپنے والد سے ہمارا سلام کہنا۔ لڑکے نے عرض کیا، آپ کا نام کیا ہے؟ بابا جی نے فرمایا، تمہارا باپ خوب جانتا ہے۔ باپ کی خدمت میں لڑکا پہنچا اور سفر کا سارا ماجرا کہہ سنایا۔ پوچھا، ابا جان، وہ بزرگ کون تھا؟ والد صاحب نے کہا، وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔